یہ منافقین صحابہ نہیں ہو سکتے۔ اب اگر کوئی منافقین کو صحابہ میں شمار کرتا ہے، یا تو وہ جاہل ہے، یا تو وہ منافق ہے، یا تو منافق کا ہم نوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، رفاقت کے لیے منتخب کیا۔ ایسی ہستیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے، اور صحابہ یا صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے اور ایمان کی حالت ہی میں ان کی وفات ہو، ایسے لوگوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اب اس تعریف سے وہ لوگ نکل گئے جو ہمارے نبی سے ملاقات تو کرتے تھے لیکن ایمان کی حالت میں نہیں، جیسے کفار، مشرکین۔ ہمارے نبی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن وہ اس سے نکل گئے کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ اسی طریقے سے منافقین بھی نکل جاتے ہیں، کیونکہ منافقین کے بارے میں خود اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہیں، ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ اگرچہ ہمارے نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ظاہر میں مسلمان تھے وہ، اور ان پر اسلام کا حکم لگتا تھا، لیکن اندر سے مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے خود ان کے ایمان کی نفی کی ہے، لہذا یہ منافقین صحابہ نہیں ہو سکتے۔ اب اگر کوئی منافقین کو صحابہ میں شمار کرتا ہے، یا تو وہ جاہل ہے، یا تو وہ منافق ہے، یا تو منافق کا ہم نوا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کی تعریف سے وہ بھی نکل جاتے ہیں جو ایمان تو لائے لیکن بعد میں مرتد ہو گئے اور ایمان پر ان کی وفات نہیں ہوئی، وہ بھی نکل جاتے ہیں، انہیں بھی صحابی نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ صحابہ کی تعریف ہے۔ صحابہ کے ذریعے سے ہم کو دین ملا ہے، قرآن ملا، شریعت ملی، لہذا صحابہ کا مذاق یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق ہے، اللہ کی کتاب قرآن کا مذاق ہے، نبی کا مذاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کی سنتوں اور حدیثوں کا مذاق ہے، اور یہ بہت سنگین جرم ہے، اور یہ کفر ہے۔ یہ اعتقادی کفر ہے، صحابہ کا مذاق اڑانا، صحابہ کا استہزاء کرنا یا صحابہ سے نفرت کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا استہزاء اور مذاق اڑانا ہے، اور اس کی دلیل خود قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت ہے، اور وہ آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا، امام طبری نے اور دیگر مفسرین نے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ روایت پیش کی ہے جو عبداللہ بن عمر سے آتی ہے اور عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ منافقین نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کے تعلق سے یہ بات کہہ دی یا ان کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیٹ کے پجاری ہیں صحابہ کے بارے میں، اور یہ کہا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، اور یہ بھی کہا کہ جب دشمنوں سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ بزدل واقع ہیں، میدان چھوڑ کر کے بھاگ جانے والے ہیں۔ یہ باتیں صحابہ کرام کے تعلق سے کہی گئی، منافقین نے کہیں، ہمارے نبی تک یہ بات پہنچی تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کو اتارا کہ اللہ نے کہا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھو گے، ان منافقین سے، لَيَقُولُنَّ، یعنی تم نے یہ باتیں کیوں کہی ہیں، تو کیا کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو ہنسی مذاق کرتے تھے، ہمارا مقصد کیا تھا، ہنسی مذاق۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، آپ ان سے فرما دو کہ اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسول سے تم استہزاء کرتے ہو، کہ اللہ ہی اور اس کی آیتیں اور اللہ کے رسول ہی استہزاء کرنے کے لیے رہ گئے۔ لا تعتذروا، عذر نہ بناؤ، پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، جس ایمان کا تمہارا دعویٰ ہے تم کافر ہو گئے۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کو، صحابہ کے مذاق کرنے کو، اللہ اور
اپنی اللہ اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے مذاق کرنے کو اپنا مذاق، اپنی آیتوں کا مذاق اور رسول کا مذاق قرار دیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے بارے میں نہیں کچھ کہا، نبی کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اور قرآن کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نبی کی سنتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے صحابہ کے بارے میں کہا، صحابہ کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا۔ یہ تو موٹی توند والے ہیں، خوب کھانے پینے والے ہیں، پیٹ کے پجاری ہیں، بزدل واقع ہوئے ہیں، جھوٹے لوگ ہیں نعوذ باللہ۔ حالانکہ منافقین جھوٹے تھے، ان کا ایمان جھوٹا تھا، ان کا اسلام جھوٹا تھا، لیکن وہ اپنا الزام دوسرے پر لگاتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں انہوں نے ایسی باتیں کہیں تو اللہ نے کہا کہ تم کیا اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی مذاق کرنے کے لیے رہ گیا؟ یعنی صحابہ کا مذاق اڑانا اللہ کا مذاق اڑانا ہے، قرآن کا مذاق اڑانا ہے، نبی کا مذاق اڑانا ہے، نبی کی سنتوں اور حدیثوں کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تعتذروا، تم عذر نہ بناؤ، عذر نہ پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد جس کا تمہیں دعویٰ کہ ہم مومن ہیں تم کافر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، اور یہ اعتقاد یہ جو نفاق ہے اعتقادی نفاق ہے، عملی نفاق نہیں ہے یہ، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے، لہذا یہ بہت خطرناک جرم ہے۔ آج جو صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں، صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، صحابہ کی تحقیر کرتے ہیں، صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، انہیں ان آیتوں پر غور کرنا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہے، یہ کفر ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مذاق اڑانا، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی اور صحابہ کرام کی شان میں تنقیص کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانا ہے۔ لہذا جو اور چاہے یہ مذاق تمام صحابہ کا ہو یا چند صحابہ کا ہو، ایک صحابی کا مذاق اڑانا جس صحابی کی صحبت ثابت ہو، اس ایک صحابی کا مذاق اڑانا تمام صحابہ کا مذاق اڑانا ہے۔ جیسے ایک نبی کا انکار تمام صحابہ کا انکار، تمام نبیوں کا انکار ہوتا ہے، یا ایک نبی کا مذاق اڑانا تمام نبیوں کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے قرآن کی ایک آیت کا مذاق اڑانا قرآن کی تمام آیتوں کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، ایسے ہی ایک صحابی کا بھی اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو گویا کہ تمام صحابہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور صحابہ کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، یہ نفاق اعتقادی نفاق ہے، یہ اعتقادی نفاق ہے۔ لہذا آج جو صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں انہیں خود سوچنا چاہیے کہ وہ کتنی غلیظ اور کتنی گندی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ جن کے ذریعے سے ہم کو قرآن ملا، دین ملا، لہذا ان کا مذاق اڑانا دین کا مذاق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں صحابہ کرام کی رفاقت اور ان کی معیت نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ بنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔